اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جانور کے گلے پر چھری چلنے سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں پائے جانے والے بہت سارے خواہشات پر، بہت سارے آرزوؤں پر، بہت سارے تمناؤں پر رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی چھری چل جائے، تبھی جا کر ہماری قربانی ہوگی۔ حضرات، آج ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق سے آج ہم عید الاضحیٰ کی مسرتیں اور خوشیاں منانے جا رہے ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، آپ سب سے اور ہمارے خاندانوں کو، سارے عالم اسلام کو عید کی حقیقی مسرتوں اور شادمانیوں سے مالا مال فرمائے۔ مختصر خطاب مجھے آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کے حوالے سے کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے سورۃ الحج کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ولكن يناله التقوى منكم، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، اسی طرح اللہ نے ان بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے تابع فرمان کیا ہے تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔ وبشر المحسنین، اور اے پیغمبر آپ نیکوکاروں کو بشارت سنا دیجیے۔ حضرات، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی؟ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ اسلام سے قبل جب وہ حج کرتے تھے اور حج کے موقع سے جو وہ قربانیاں دیتے تھے، تو اس قربانی کے جانور کے گوشت کو، اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ تھوپ دیتے تھے، یہ کہہ کر کہ اس جانور کو ہم نے اللہ کے لیے قربان کیا ہے، تو لہٰذا اس کے خون کو، اس کے گوشت کو ہم خانہ کعبہ کی دیواروں پہ تھوپا کریں گے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ولكن يناله التقوى منكم، بلکہ اللہ کو جو چیز تم سے مطلوب ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ حضرات، یہ آیت قربانی کا فلسفہ بتاتی ہے کہ قربانی کا حاصل تقوی ہے، قربانی کا مقصود تقوی ہے، قربانی کا مطلوب تقوی ہے۔ اور دیکھیے یہ کیسی حسین مناسبت ہے کہ عید الاضحیٰ میں جو عبادت قربانی کی ہوتی ہے اس کا سبق تقوی ہے، اور عید الفطر میں جو رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں ان روزوں کا سبق بھی تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کے حوالے سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ تقوی ہے، اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ بھی تقوی ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کے بعد اولین سورۃ البقرہ، اس کا پہلا خطاب جہاں اللہ نے لوگوں سے خطاب کیا ہے، پہلا خطاب، وہاں دیکھیے ساری عبادتوں کا مقصد تقوی کو بتایا گیا۔ اللہ نے کہا
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم سے پہلے گزرے لوگوں کو پیدا کیا، اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پیارے بھائیوں، غور کیجئے کہ روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، اور ساری عبادتوں کا مقصد تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ بندگی کی وہ معراج ہے جس تک پہنچنے کے لیے ایک مومن زندگی بھر جستجو کرتا ہے، تاکہ وہ ان متقیوں کی صف میں شامل ہو جائے جن متقیوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ خاندان والا، حسب و نسب والا، عہدہ و منصب والا، دھن دولت والا، حسن و جمال والا نہیں، میرے نزدیک اگر رتبے والا بندہ اگر کوئی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جس عزت کے قابل اگر کوئی بندہ ہے تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، تاکہ ہم ان متقیوں کی سب میں شامل ہو جائیں جن متقیوں کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بشارت سنائی، ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ میری نسبت کا سب سے زیادہ حق رکھنے والے، میری قربت کا سب سے زیادہ حق رکھنے والے امتی وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، من کانوا حیث کانوا، پھر چاہے وہ جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں، وہ افریقہ کا کالا کلوٹا حبشی ہو یا امریکہ کا گورا انگریز، من کانوا حیث کانوا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری نسبت کا، میری قربت کا سب سے زیادہ حق رکھنے والے امتی وہ ہیں جن کے دل اللہ کے تقوی سے معمور ہوتے ہیں۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ قربانی کی یہ عبادت اور تقوی، قربانی اور تقوی میں یہ نسبت ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ قربانی کیسے ہمیں تقوی کا سبق دیتی ہے؟ وہ اس طرح سے کہ قربانی جسے بتایا گیا یہ صرف گوشت اور خون کی قربانی نہیں، یہ دراصل دل کے جذبات کی قربانی ہے، یہ دل کے ارمانوں کی قربانی ہے، یہ دل کی آرزوؤں کی قربانی ہے، یہ دل کی تمناؤں کی قربانی ہے، یہ دل کی خواہشات کی قربانی ہے، اور یہ دل کے فیصلوں کی قربانی ہوا کرتی ہے۔ جانور کے گلے پر چھری چلنے سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں پائے جانے والے بہت سارے خواہشات پر، بہت سارے آرزوؤں پر، بہت سارے تمناؤں پر رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی چھری چل جائے، تبھی جا کر ہماری قربانی ہوگی، ورنہ اگر جانور کے گلے پر تو چھری چل گئی اور ہم اپنے دل کے ارمانوں پر، خواہشات پر، ہماری آرزوؤں پر رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی چھری نہ چلی تو ہماری قربانی محض گوشت کی قربانی ہوگی۔ اور دیکھیے، یہی وہ چیز ہے جسے شریعت میں جہاد بالنفس سے تعبیر کیا گیا۔ یہ جہاد بالنفس ہے، میدان میں جو جنگ تم لڑتے ہو وہ جہاد اصغر ہے، اور اہل علم نے اسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے۔ اور اپنی زندگی میں اپنے نفس کے ساتھ جو تم جنگ لڑتے ہو، اپنے نفس سے جو تم مجاہدہ کرتے ہو، وہ جہاد اکبر ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ حقیقت میں مجاہد وہ ہے، حقیقت میں مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کے راستے میں ہمیشہ اپنے نفس سے لڑا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر کے دشمن سے لڑائی ہے۔ حضرات، یہ جہاد بالنفس جسے مجاہدہ کہا جاتا ہے، یہ نفس کی لڑائی یہ زندگی بھر کا مشن ہے۔ یہ گھڑی دو گھڑی کی بات نہیں، یہ پل دو پل کی بات نہیں، یہ آج اور کل کی بات نہیں، یہ زندگی بھر کا مشن ہے۔ زندگی کے ہر دن یہ لڑائی جاری رہتی ہے اور زندگی کے آخری سانس تک یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں
کہ انسان کو اگر اس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کی خبر ہو جائے تو اس کے پاس دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں رہے گا کہ میرے نفس کے اندر اتنی برائیاں ہیں، میرے نفس کے اندر اتنے شر ہیں، اگر میں حقیقی معنوں میں اپنے نفس کے شر سے، اپنی نفس کی برائیوں سے واقف ہو جاؤں تو اس زندگی میں اتنا وقت نہیں رہے گا کہ میں دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑوں، دوسروں کے شر کے پیچھے پڑوں۔ اور حضرات، یہ جو معرکہ ہے جو نفس کے ساتھ ہوتا ہے یہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ اس معرکے میں جو کامیاب ہو جائے، اس معرکے میں جو اپنے نفس پر غالب آ جائے، اس معرکے میں جو اپنے نفس کو مغلوب کر دے، اس معرکے میں جو اپنے نفس کو کچل دے، یہی وہ خوش نصیب بندہ ہے جس سے دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے یوں مخاطب ہوتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، تو نے زندگی بھر لڑ کر اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلا ہے۔ اے نفس مطمئنہ، چل، تیرا انتظار ہو رہا ہے، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ اور کس حالت میں دنیا سے تو جا رہا ہے؟ راضیۃ مرضیہ، اللہ اکبر، کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے، خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس چیلنج کو فیس کر کے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے، ہمارے سامنے، آپ کے سامنے، ہم میں سے ہر شخص کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ اپنے نفس سے لڑ کر اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنا پوری طرح سے۔ اور نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ جسے پیارے نبی نے ایک دعا میں سمجھایا ہے۔ پیارے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پہ ایمان لا کے تجھ سے تعلق قائم کر کے سکون پاتا ہو، جو تیری ملاقات پر یقین کامل رکھتا ہو، جو تیری نوازش پر شکر ادا کرتا ہو اور جو تیرے فیصلوں سے راضی رہتا ہو، ایسا نفس میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ دعا بھی ہے اور ایک حیثیت سے کہیے تو یہ نفس مطمئنہ کا تعارف بھی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کا سبق بھی یہی ہے۔ انہوں نے اپنے نفس کو اطاعت و فرما برداری کی ایسی لگام دی تھی کہ زندگی میں ہمیشہ ان کا نفس اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا تھا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ نے ان سے کہا کہ فرما برداری کا مظاہرہ کرو، جب اللہ نے ان سے اطاعت و فرما برداری کا تقاضا کیا، قال اسلمت لرب العالمین، خلیل اللہ نے ہر مرتبے، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ کے اطاعت و فرما برداری کے غیر معمولی جذبے کا ثبوت دیا۔ تو حیات ابراہیمی کا یہ بہت بڑا سبق ہے، اور ہم جو قربانی دینے جا رہے ہیں یہ قربانی کا بہت بڑا سبق ہے۔ اس سبق کو جو حاصل کرے اس کی قربانی ہے، اور اس سبق کو جو حاصل نہ کرے اسے اپنے قربانی کا جائزہ لینا چاہیے۔ گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں ایک دو بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ قربانی کرتے ہوئے آداب قربانی کا لحاظ ضرور رکھیے، باقی صفائی کا خیال ضرور رکھیے، اور ہماری اس عبادت سے، ہماری اس قربانی سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اڑوس پڑوس کو، گلی میں چلنے والوں کو بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگارا ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، اور عشر ذوالحج میں جو ہم نے ذکر کیے، روزے رکھیں، تلاوت کی، اللہ تعالی ہماری ان ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا عید کی یہ مسرتیں عید الاضحیٰ کی شکل میں، عید الفطر کی شکل میں، صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان و عمل کے ساتھ ہماری زندگی میں یہ مسرتیں بار بار لاتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔